بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفس نفسی سے لیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے درخت ماحولیات۔ ایک وقت تھا کہ کراچی کی سڑکیں ہر رات دھلا کرتی تھیں۔ لاہور کی مال روڈ ٹھنڈی سڑک کہلاتی تھی اور راول پنڈی، کوئٹہ، پشاور چھاؤنیوں کی ہریالی اور صفائی قابل دید تھی۔ پرانے لاہور کے گرد تمام شہر میں چھوٹی چھوٹی نہریں تھیں جن کے دم قدم سے باغ اور ہریالی تھی۔ ماحول صحت افزا اور لوگ خوش و خرم اور شاد آباد۔ اب اس شہر میں درخت اور اس کا سایہ ڈھونڈنے کے لیے دن میں چراغ جلانا پڑتا ہے۔ سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان نے اپنے عہد میں ایک قانون بنایا تھا کہ مذبح خانوں میں بکریوں کی مقررہ شرح برقرار رکھی جائے تاکہ ایک خاص مدت میں بکریوں کو بتدریج ختم کیا جا سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ درختوں کی دشمن ہیں اور درخت انسان کے دوست ہیں۔ بکریاں درختوں کو ان کی ابتدا میں کھا جاتی ہیں اور جو بچ جائیں ان کی کونپلیں کھا کر انہیں پھلنے پھولنے کا وقت نہیں دیتی۔ میدان عرفات میں نیم کے درخت جنرل ضیاء نے سعودی حکومت کو بطور تحفہ دیے تھے۔ لاکھوں حجاج کرام مستفید ہو رہے ہیں۔ جاپان نے ریگستانوں میں سبزہ اگانے کا خاص بندوبست کیا ہے۔ سعودی عرب میں اب بعض زرعی اجناس برآمد کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے لکودک صحراؤں کو ہری بھری وادیوں میں تبدیل کر لیا ہے۔ جہازوں کے جہاز مٹی باہر سے منگوائی اور اپنے ریگستانوں کو زرخیز کیا۔ مرد و زن پر لازم ہوا کہ جہاں وہ فوجی تربیت حاصل کریں وہاں درختوں کی ضرورت کو اہم ترین محسوس کریں۔ چنانچہ ہر شادی شدہ جوڑا اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے درخت لگاتا ہے اور اس کی پرورش اور آبیاری کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہاں پاکستان میں جو درخت سفاک انسانوں کی دسترس سے بچ گئے وہ بکریوں سے نہ بچ سکے۔ جو بکریوں سے بچ گئے انہیں مسواکوں والے لے بیٹھے۔ باقی ایندھن اور کوئلہ بنا، جو بچا اس سے فرنیچر بن گیا۔ جس سے بات کرو وہ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ نوشیروان بادشاہ نے ایک دن دیکھا کہ ایک خمیدہ کمر بوڑھا پودا لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے بابے سے پوچھا کب یہ بڑا ہوگا اور کب پھل دے گا، کیا تو اس وقت تک زندہ رہے گا؟ بوڑھے نے بغور نوشیروان بادشاہ کو دیکھا اور جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر میرے باپ دادا بھی یہ سوچتے تو آج جو پھل ہم کھا رہے ہیں وہ کیسے اور کہاں سے کھاتے۔ یہ پودا میں اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے لگا رہا ہوں۔ بادشاہ بوڑھے کے جواب سے خوش ہوا اور مصاحبوں نے اشارے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اسے انعام کے طور پر دی۔ بوڑھے نے عرض کی، حضور، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پودے بڑے ہو کر پھل دیتے ہیں اور میرے پودے نے ابھی سے پھل دے دیا ہے۔ نوشیروان بادشاہ بزرگ کی اس بات سے بھی خوش ہوا اور ایک اور تھیلی بطور انعام اسے پیش کی۔ اس پر بوڑھے نے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ لوگوں کے پودے سال میں ایک پھل دیتے ہیں، میرے پودے نے سال میں 2 پھل دیے۔ نوشیروان اور خوش ہوا۔ اس نے ایک اور تھیلی بزرگ کو دیتے ہوئے کہا، بس بابا، بات اب اس سے آگے نہ بڑھانا، تم تو میرا خزانہ خالی کر دو گے۔ تو درخت نہ صرف یہ کہ ماحول کی آلودگی کو ختم کرتے ہیں بلکہ درجہ حرارت میں کمی، سایہ، پھل، ایندھن، فرنیچر اور بے شمار ادویات میں بھی انسان کے کام آتے ہیں۔ یورپی دنیا نے درختوں پر خاص توجہ دی، جس سے خوبصورتی کے علاوہ انہیں گھنا سایہ میسر آیا ہے کہ گرمی میں میلوں پیدل چلتے جائیں، پسینہ نام کو نہیں آئے گا۔ درخت شہر میں جنگل کا سماں اور منظر پیش کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں درختوں کے گلے میں پٹا ڈال کر
نیچے 4 ٹانگیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ اس کا تنا سیدھا رہے۔ اندازہ کیجئے جس ملک میں درختوں کو سیدھا رکھنے کا ایسا اہتمام ہے وہاں انسانوں کو راہ راست پر لانے کے کیا طریقے ہوں گے اور کیسی تعلیم و تربیت ہوگی۔ پاکستان میں ضرورت ہے کہ شہروں کے قریب سے گزرنے والی نہروں کو چھوٹے ندی نالوں کی صورت میں شہر کے بیچوں بیچ گزارا جائے اور دونوں کناروں پر درخت لگا دیے جائیں۔ ہر محلے ہر گلی میں شجر کاری ہو، مسواک کے استعمال، بکری کی پرورش اور درختوں کی کٹائی ممنوع ہو۔ محکمہ جنگلات کی ششماہی درخت اگاؤ فراڈ مہم کو بند کیا جائے اور عوام کو یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ شجر کاری کریں اور ان کی آبیاری بھی کریں۔ محکمہ جنگلات نے کروڑوں کے اسراف سے اب تک ملک میں جتنے درخت لگائے ہیں ان کی گنتی کی جائے اور مجاز افسران سے روپے پیسے کا حساب لیا جائے۔ عام لوگوں پر لازم ہو کہ وہ ہر بچے کی پیدائش پر یادگاری درخت لگائیں، ہر شادی کے موقع پر نیا جوڑا ایک درخت لگائے اور اموات پر بھی درخت لگانے کی عادت ڈالی جائے۔ سرسبز شاداب پاکستان پھر دیکھنے کے لائق ہوگا۔ جس ملک کا جھنڈا سبز ہے وہ خود کیوں بنجر ہے؟ آئیے عملی اقدام کریں۔ ایڈورڈ ڈائجسٹ کی 50th اینیورسری ڈائری میں لکھا ہے کہ امریکہ کی ایک کمپنی کے MD نے درخت لگاؤ اسکیم کے تحت پودا لگایا تھا۔ اپنے ماتحتوں سے پوچھا یہ کب پھل دینے لگے گا؟ انہوں نے کہا 100 سال بعد۔ MD نے کہا We are already too late، ہم شام ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے، اور دوپہر کے وقت ہی پودا لگا دیا۔ اسی بلاگ کا دوسرا مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے عدل بدل کیجیے۔ سن 1964 کی بات ہے، اسلامیہ کالج سول لائنز میں استاد محترم مسعود الحق صدیقی صاحب بعد میں MAO کالج لاہور کے پرنسپل ہوئے، ہمیں اکنامکس پر لیکچر دے رہے تھے۔ ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا پاکستان کے ترقی نہ کرنے کے اسباب کیا ہیں جناب؟ انہوں نے برمبنی حقیقت جواب دیا ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا سبب ہماری جہالت ہے۔ ہمارے ہاں ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کا نظام درست نہیں ہے۔ ہم لاہور سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اہل خانہ اور تمام عزیز و اقارب سے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں۔ ہر روز بے شمار اموات حادثوں سے ہوتی ہے۔ ہم میں جہالت اتنی ہے کہ ٹیلی گرام آتا ہے تو ہم رونے پیٹنے لگتے ہیں کہ ضرور کوئی بری خبر آئی ہے۔ ہم صبح ٹیلی فون کال بک کراتے ہیں، اس زمانے میں ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں تھی جس وقت یہ بات ہو رہی، تو رات کو وہ آپریٹر جواب دیتا ہے سوری لائن خراب ہے۔ سارے ملک میں انگریزی مسلط ہے، ہر کام انگریزی میں، جبکہ 95% عوام انگریزی تو کیا اردو سے بھی نابلد ہیں۔ فرنٹیئر یعنی KPK سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی زبانیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فرنٹیئر میں ہزارہ، اندرون فرنٹیئر کوئی اور زبان اور پشاور کی زبان الگ ہے۔ اس طرح بلوچستان میں پشتو، فارسی، براہوی اور پنجاب کے علاقے پوٹھوار میں ہندکو، ملتان میں سرائکی، فیصل آباد میں دوابہ کا لہجہ، لاہور میں کچھ گردونوا میں کچھ، اور تو اور مضافاتی گاؤں سے جو کہ 20 کلومیٹر دوری پر ہوتا ہے۔ بڑے شہر میں آ کر حجام اپنی دکان کھولتا ہے تو سائن بورڈ پر لکھواتا ہے محمد شفیع پردیسی۔ پروفیسر صاحب گویا ہوئے جس ملک میں 20 کلومیٹر پر لوگ پردیسی لکھنا شروع ہو جائیں وہاں ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ بقول پروفیسر مسعود الحق صاحب پورے امریکہ میں ایک بولی، ٹرانسپورٹ کا نظام یکساں، عمدہ رابطے بغیر مشکلات اور دشواریوں کے، 1000 میل دور جا کر بھی وہاں کوئی پردیسی نہیں لکھتا۔ صدر پاکستان محمد ایوب خان کے دور اقتدار میں یہاں بہت اچھی کوشش ہوئی کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں نے باہم شادیاں کی
اور ہر سطح پر اس بات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ آج کیا ہے، ملکی سیاستدانوں نے ملک کے حاکموں کو بھی کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے۔ پوسٹنگ کے بعد ہر کوئی اپنے شہر میں رہنے کا خواہشمند ہے، کسی دوسرے شہر میں خدمات سر انجام دینا کسی کو پسند ہی نہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چھوٹے افسران کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بیوروکریٹس کو دیکھ لیں، کبھی انہار، کبھی انفارمیشن، کبھی ہیلتھ کے محکمہ جات میں شتر مرغ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے باقی شہروں میں تو کجا اپنے صوبائی دارالحکومت یعنی لاہور سے باہر جانا قبول نہیں، اور یہ سب قومی تباہی اور تعصب کی فضا کو تیل دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں اگر قومی یکجہتی چاہیے تو لازم ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسی قانون سازی ہو کہ کوئی سرکاری ملازم اپنے ڈومیسائل والے شہر میں متعین ہو، نہ اپنے صوبے میں۔ اس اقدام سے بے شمار فائدے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جہاں چھوٹا طبقہ بالخصوص ذات برادری کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، نیز کچھ کاروباری خاندان دولت باہر چلی جانے کے خوف سے پچھلی 7 پشتوں سے کزن میرج کی زد میں ہیں، اور مفلوج گونگی بیری نسلیں پیدا کر کے بھی وہ خاندان سے شادی باہر کرنے کا تصور نہیں کرتے، نہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں فوج یکجہتی کے قومی یکجہتی کے لیے یہ اقدامات کرنے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ کل کلاں دوسرے صوبے کجا دوسرے شہر والے بھی احتجاجی جلوس نکالیں گے کہ ہمارے تمام آفیسر ہمارے شہر کی ہی پیداوار ہونے چاہیے۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ حکمرانوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ڈٹ کر کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کر سکیں اور اس پر عمل کروا سکیں۔ قومی یکجہتی کے معاملے اور عدل بدل سے پوسٹنگ میں صرف 3 افواج ہی ایسے ادارے ہیں جو قومی سوچ رکھتے ہیں اور سختی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پوری سوشلسٹ ورلڈ میں جہاں آبادی کے جبری رد و بدل کے نتیجے سے ایک بین الاقوامی معاشرہ تشکیل پا گیا ہے، وہاں چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو ہزاروں سمندری اور پہاڑی ریسٹ ہاؤسز میں انتہائی کم خرچ پر ہر سال میں 1 ماہ زبردستی آرام کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کے مزاجوں کی ترشی کم ہو، دماغ ٹھنڈے رہیں اور پرسکون ہو کر آپس میں میل جول بڑھائیں۔ ہمارے یہاں یہ سب نہ صحیح، کم از کم بابوں کو جو یعنی بڑے بوڑھے کو مری، سوات اور ایبٹ آباد، کراچی ساحل اور سمندر اور کوئٹہ میں 1 ماہ تک قیام کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ آرام کر لیں، اپنے ملک کو دیکھیں اور باہم میل جول پر ایمان لے آئیں کہ اس سے نئے راستے، نئی راہیں اور نت نئے رشتے استوار کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ کیا پورے ملک میں قومی یکجہتی کی خاطر یہ عدل بدل تمام سرکاری محکموں میں لاگو نہیں کیا جا سکتا؟ وقتی چیخ و پکار کے خوف سے مستقبل کی قوم تیار نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتا ہے یہ، اگر جذبہ اور قومی قوت فیصلہ دل کا ساتھ دے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں 2 مضامین پیش کیے گئے جن کے عنوان تھے درخت ماحولیات اور دوسرا عدل بدل کیجیے۔ دونوں مضامین جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اور ناظرین، یہ تقریباً میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ولاگز میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال کیجئے، اپنے ملک کا خیال کیجئے، اس کو صاف ستھرا رکھیے، اس میں درخت لگائیے تاکہ
اس کے ماحولیات پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزا و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ۔